اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور من الشیطان الرجیم. سورۃ بقرہ آیات 221 تا 226. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا فلعامات مؤمنات خير من مشركات ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو. یہ لوگ آگ کی طرح بلا رہے ہیں اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کوئی خواہ صاحب حیثیت ہو اور مالدار ہو لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو. اگر ان سے رشتے ناطے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو
اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یقین اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے. معلوم ہوا کہ بدعت فطرت اللہ تعالیٰ کے اوامر میں شامل ہے. عورتوں کے ساتھ مجامت کا طریقہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے. یہ ایک امر طبیعی ہے. ہر حیوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہے کہ اسے اپنی مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے. لیکن اگر انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے عورتوں کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے. صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے. تقوی رکھنے والوں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے دور رہتے ہیں. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ رکھتی ہیں. تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہے تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. جیسے کھیت میں بیج بوتے ہو پھر فصل کاٹتے ہو اسی طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. آگے سے یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جدھر سے بھی چاہو. مگر یہ ضروری ہے کہ تخم ریزی اسی خاص جگہ میں ہو جہاں سے پیداوار کی امید ہو سکتی ہے. اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے. آج تو الٹی گنگا بہی جا رہی ہے اور اولاد کم سے کم پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے جبکہ ایک زمانے میں اولاد عصائے پیری شمار ہوتی تھی. نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر بار بار آ رہا ہے. اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا, کھیل تماشا بن جائے گا. اس کی بعض مثالیں ابھی آئیں گی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو. اپنی قسموں کے لیے بھلائی نہ کرو گے, پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیکی تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو. کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں فلاں شخص سے کبھی حسن سلوک اور بھلائی نہیں کروں گا, اس سے روکا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی قسم کھائی تھی. مستا ایک غریب مسلمان تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے قرابت دار بھی تھے. ان کی آپ رضی اللہ عنہ مدد کیا کرتے تھے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو مستا بھی اس آگ کے بھڑکانے والوں میں شامل ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے طرز عمل سے بہت رنجیدہ خاطر ہوئے کہ میں تو اس کی سرپرستی کرتا رہا اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا. یہ واقعہ سورۃ نور میں آئے گا. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو, تم اپنی نیکی کے دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ جس نے ایسی قسم کھا لی ہے وہ اس قسم کو کھول دے اور قسم کا کفارہ دے دے. اسی طرح لوگوں کے مابین مصلحت کرانا بھی ضروری ہے. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا, آپ نے مصلحت کی کوشش کی لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی. اس پر آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اب میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا. اس طرح کی قسم کھانے سے روکا گیا ہے اور اگر کسی نے ایسی قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے, اسے کفارہ دے دے.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہو، اور اللہ بخشنے والا اور حلیم ہے۔ عربوں کا انداز گفتگو اس طرح کا ہے کہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ اس سے در حقیقت ان کی نیت قسم کھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا گفتگو کا ایک اسلوب ہے۔ اس طرح کی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، مگر جو قسمیں دلی ارادے کے ساتھ کھائی گئی ہوں ایسے قسموں کو توڑو گے تو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے کا حکم سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں شریعت اسلامی کا ابتدائی خاکہ دے دیا گیا ہے اور اس کے تکمیل احکام کچھ سورۃ النساء میں اور کچھ سورۃ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ للذین یلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی مرد کسی اور وقت عورت ناراض ہو کر یا غصے میں آ کر یہ قسم کھا لے کہ اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ اہلا کہلاتا ہے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اہلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات انہوں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ اب ہمارے بھی نفقات بڑھائے جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اہلا کیا۔ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ قسم تو کھا بیٹھتے تھے کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے، مگر بعد میں اس پر پچھتاتے تھے کہ کیا کریں۔ اب وہ بیوی بیچاری معلق ہو کر رہ جاتی۔ اس آیت میں ہیلا کی مہلت مقرر کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ان 4 ماہ کے دوران اگر وہ اپنی قسم ختم کریں اور رجوع کر لیں، تعلق زن شو قائم کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یا تو رجوع کرے یا طلاق دے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی لہذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں 4 ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ حضرت نے یہ حکم غالباً اس آیات سے استنباط کرتے ہوئے جاری فرمایا تھا۔ اس کے لیے آپ نے ام المومنین حضرت حفصہ عنہ سے مشاورت بھی فرمائی تھی۔ اگرچہ آپ کا حضرت حفصہ عنہ سے باپ بیٹی کا رشتہ ہے، مگر دین کے معاملات میں شرم و حیا آڑے نہیں آتی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ شرماتا نہیں ہے حق بات بتلانے میں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنے عفت عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر مجاہدین کے بارے میں یہ حکم جاری فرما دیا کہ انہیں 4 ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولاتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
वलिरिजालि अलैहिन्ना दरजातु वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। और जिन औरतों को तलाक दे दी जाए इन पर लाजिम है कि वो अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें और इनके लिए जायज नहीं कि अल्लाह ने इनके अरहाम में जो कुछ पैदा कर दिया हो वो उसे छुपाएं। अगर फिल वाकिया अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, उनके शौहर इसके ज्यादा हकदार हैं कि इन्हें लौटा लें इस इद्दत के दौरान में, अगर वाक़ईतन इस्लाह चाहते हों। और औरतों के लिए इसी तरह हकूक हैं जिस तरह इन पर जिम्मेदारियां हैं। दस्तूर के मुताबिक मर्दों के लिए इन पर एक दर्जा फोकियत का है और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। तलाक के बाद औरत के लिए 3 माह की इद्दत है। इस इद्दत में शौहर चाहे तो रुजू कर सकता है अगर उसने 1 या 2 तलाकें दी हों। अलबत्ता तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक नहीं। तलाक रिजी के बाद भी अगर इद्दत खत्म हो जाए तो अब शौहर का रुजू का हक खत्म हो जाएगा और औरत आजाद होगी, लेकिन इस मुद्दत के अंदर दूसरी शादी नहीं कर सकती। 3 हैज की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की गई है कि मालूम हो जाए कि औरत हामला है या नहीं। अगर औरत हामला हो लेकिन वो अपना हमल छुपा रही हो ताकि इसके पेट में पलने वाला इसका बच्चा इसके पास ही रहे तो ये इसके लिए जायज नहीं है। शौहरों को हक हासिल है कि वो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकते हैं, लेकिन यह हक तीसरी तलाक के बाद हासिल नहीं रहता। पहली या दूसरी तलाक के बाद इद्दत खत्म होने से पहले शौहर को इसका इख्तियार हासिल है कि रुजू कर ले। इस पर बीवी को इनकार करने का इख्तियार नहीं। वो ये नहीं कह सकती कि तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूं। औरतों के जो हुकूक है उनकी जिम्मेदारियों की मुनासबत से है। इस जमाने में इस आयत की बहुत गलत ताबीर भी की गई है और इससे मुसावात मर्द और जन का फलसफा साबित किया गया है। चुनांचे बाज़ मुतरजमीन ने वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ का तर्जुमा इस तरह किया है कि औरतों के हकूक भी मर्दों पर वैसे ही हैं जैसे मर्दों के उन पर हकूक हैं। ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस्लामी शरीयत में मर्द और औरत के दरमियान यानी शौहर और बीवी के दरमियान मुसावात नहीं है। इस आयत का मफहूम समझने के लिए अरबी में लामज़ ली और अला का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। ली किसी के हक के लिए और आला किसी की जिम्मेदारी के लिए आता है। चुनांचे इस टुकड़े का तर्जुमा इस तरह होगा लहुन्ना इनके लिए हकूक है मिस्लुल्लाज़ी अलैहिन्ना जैसे कि इन पर जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने जैसे जिम्मेदारियां मर्द पर डाली है वैसे हकूक इसको दिए हैं और जैसी जिम्मेदारी औरत पर डाली है उसी की मुनासबत से इसको भी हकूक दे दिए हैं। इस बात को खोल दिया कि यानी मर्दों को उन पर एक दर्जा फोकियत हासिल है, अब मुसावात क्यों कर हो सकती है। आखिर में फरमाया ख्वाह तुम्हें ये बात पसंद हो ख्वाह नापसंद ये उसका हुक्म है। वो अजीज जबरदस्त है जो चाहे हुक्म दे और वो हकीम है हिकमत वाला, इसका हर हुक्म हिकमत पर मबनी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह से दुआ है जो तिलावत तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है इसके पढ़ने में जो कोताही माफ़ फरमा दे। और अल्लाह से दुआ है कि जो तिलावत तर्जुमा तफसीर पढ़ी है इसके पढ़ने में जो कोताही माफ़ फरमा दे और इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। और अल्लाह से दुआ तरह हमें कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने समझने इस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। वस्सलाम।